اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ عصیت فما تزیدوننی غیر تقصیر۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 63 سورہ ہود پارہ وما من دابہ کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے 63 سے 68 تک کی تلاوت۔ 63 یعنی 63 سے 68، 63 سے 68 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ تو اب ہم 63 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ کہا صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم، کیا دیکھا، کیا غور کیا تم نے؟ اگر قائم ہوں میں ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے اور نوازا ہو اس اللہ نے مجھ کو اپنی رحمت سے، پھر کون مدد کرے گا مجھ کو اللہ کی نافرمانی پر؟ کون بچائے گا مجھ کو اللہ کی نافرمانی پر؟ یعنی کون بچائے گا مجھ کو؟ یعنی اللہ ہی بچا سکتا ہے، تو میں کیوں نافرمانی کروں اللہ کی؟ پھر کیا نہیں اضافہ ہوگا میرے لیے تمہارا مگر خسارہ دینے کا، بے حیثیت کرنا اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ خود ہی جو ہے وہ بے حیثیت کرے گا، مجھ کو کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی؟ تو میں تو صرف واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے یہ پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ آیت نمبر 64، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتًا فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور اے میری قوم، یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے ایک نشانی، تو آزاد چھوڑے رکھو اس کو کہ کھاتی ہے، چرتی ہے، پھرے اللہ کی زمین پر، اور نہیں چھونا اس اونٹنی کو کسی برے ارادے سے، ورنہ جکڑے جاؤ گے تم عذاب میں قریب ہی، یعنی جلد ہی تم عذاب میں جکڑ لیے جاؤ گے۔ 65 فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ پھر کاٹ ڈالی ٹانگیں انہوں نے اس اونٹنی کی۔ تب صالح علیہ السلام نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ کر لو عیش اپنے گھروں میں 3 دن، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ دی گئی یہ مدت جو نہیں ہوگا ثابت جھوٹا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مدت دے دی، اور صالح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو بتا دیا کہ اپنے عیش کر لو جتنے کرنے ہیں، اب یہ جو ہے تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ 66 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ پھر جب آ گیا حکم ہمارا عذاب کا تو بچا لیا ہم نے صالح کو، یعنی صالح علیہ السلام کو، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ رحمت خاص سے اپنی، اور رسوائی سے محفوظ رکھا اس دن کی۔ یقیناً تیرا رب القوی العزیز ہے، نہایت قوت والا اور زبردست حاکم ہے۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ادھر بھی یہ واقعہ پورا بیان کر دیا کہ اس طرح صالح علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اور صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا۔ آیت نمبر 67 وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جو ظالم تھے ایک زبردست دھماکے نے، اور پڑے رہ گئے وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت۔ تو اس طرح ختم کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں۔ 68 کان لم یغنوا فیہا الا ان ثمود کفروا ربہم الا بعدا لثمود۔ جیسے کہ وہ بے نیاز تھے، اس سے مستغنی تھے، کبھی بسے ہی نہیں تھے ان کے گھروں میں، ایسے ختم کیا۔ سن لو یقیناً سمود نے کفر کیا، انکار کیا تھا اپنے رب کا، جان لو پھٹکار ہے سمود پر۔ تو سمود پر یعنی اس قوم پر جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ان پر پھٹکار ہے، اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔
وما لنا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.